بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے، تو جب بادل چھا جاتے تھے تو بارش کا موسم ہوتا تھا، گٹائیں آ جاتی تھی تو دکان بند کر دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضور دکان بند کر دی ہے؟ فرماتے تھے گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے، غلط اس کی سوچ ہو اور زیادہ پیسے دے کر چلا جائے۔ کل کمائی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ ایک کپڑے میں تھوڑا سا کٹ تھا، امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے کپڑا بیچ ڈالا۔ دو مسجدوں کے درمیان نماز ہوتی تھی، ایک میں امام صاحب پڑھنے چلے جاتے، ایک میں نماز پہلے ہوتی تھی۔ بچہ پہلے پڑھ کر آیا، امام صاحب دوسرے مسجد میں پڑھنے چلے گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا۔ امام صاحب تشریف لائے، فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر کٹ ہے؟ بچے نے کہا نہیں۔ فرمایا تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا ہے۔ کہنے لگے جاؤ ڈھونڈو۔ 3 دن تک ڈھونڈنے میں لگے رہے، وہ نہیں ملا۔ امام صاحب فرمانے لگے 3 دنوں کی کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں جمعہ کی نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کر کہنے لگے ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک شخص مال لے گیا ہے، بچے کو بتانا یاد نہیں رہا۔ سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ غلطی معاف فرما دے، اللہ مجھے پکڑ نہ لے۔ لوگ رونے لگے، کہنے لگے امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا، نہ وہ فرشتے تھے نہ نبی تھے، اس زمین پہ بسنے والے مسلمان تھے، اہل حق تھے، ہماری طرح انسان تھے، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ نمازی تہجد گزار بہت دکھائی دیں گے لیکن دیانتدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اپنی جوانی کے زمانے میں گلی سے گزر رہے تھے کہ گلی میں کھیلتے ہوئے چند بچوں نے ایک دوسرے سے کہا ارے ایک طرف ہٹ جاؤ، جانتے نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آ رہے ہیں۔ پھر لڑکے نے ایک دوسرے سے چمگوئیاں کرنے لگے، سنا ہے کہ یہ بہت عبادت گزار آدمی ہے، ساری رات اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نفل پڑھتا رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بچوں کی گفتگو سنی، گھر پہنچے تو اللہ کے حضور سجدے میں گر کر رو پڑے۔ گرہ زاری کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا اگر تو نے میرے بارے میں بچوں کے دل میں ایسا نیک گمان ڈال دیا ہے تو مجھے بھی ایسا ہی بنا دے۔ امام اعظم کے شاگردان روایت کرتے ہیں کہ اس کے بعد امام اعظم اپنی ساری زندگی تا دم و سال ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل عبادت کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ اگر کوئی نیک عبادت گزار کہہ دیتا تھا تو ویسا ہی بن جاتے تھے تاکہ ظاہر و باطن میں تضاد نہ رہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ویسے نہیں بن سکتے تو کچھ نہ کچھ تو اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔